انگریز جب اس ملک میں آیا تو 3 طرح سے مسلمانوں کو برباد کیا، 3 طرح سے ستم ڈھائے۔ پہلا ستم یہ کیا کہ عدالت میں مسلمانوں کی نوکری کو بند کر دیا، پہلا ستم۔ فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو بند کر دیا، دوسرا ستم۔ مسلمانوں کو اپنے مسلمان سرکار سے زمین ملی ہوئی تھی، کلکٹر کو زمیندار بنا دیا، کلکٹر نے مسلمانوں کی زمین کو سمیٹ لیا، یہ تیسرا ستم۔ انگریز کل کیا کرتا تھا مسلمانوں کی زمین کو سمیٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے کلکٹر کو زمیندار بناتا تھا۔ آج انگریز کی تاریخ دہرانے کے لیے وقف ترمیمی بل آیا ہے تاکہ مسجد کی زمین کو بھی سمیٹ لیا جائے، عیدگاہ قبرستان کی زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے۔ مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا کتنی ہی دور چلا جائے گھر اپنا واپس لوٹتا ہے۔ مسلمان گناہ کر کے خدا کی رحمت سے کتنی ہی دور چلا جائے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، جیسے گھوڑا ویسے مسلمان۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ہے ویسے مسلمان۔ ابھی ہمارے کھیت میں کھیتی کھڑی ہے، مکئی کی کھیتی کھڑی ہے، جب اس پر طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتی ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے، پھر سنبھل جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے، مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے۔ باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ایمان لے کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لکھنؤ، اتر پردیش میں۔ یہاں ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا نعیم احمد فرنگی محل۔ انگریز حکومت کرتا تھا، عالم دین ہے، لکھنؤ کے عالم ہے۔ آئے انگریز کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کے کہا سرکار ایک نوکری دے دو، عالم آدمی ہوں، قرآن حدیث کا علم ہے، ایک نوکری دے دو، روزگار دے دو۔ تو انگریز سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس عالم کو اتنی بڑی حیرت ہوئی کہ انگریز سرکار ہے، ایک نوکری مانگ رہا ہوں، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا سر کیسے بھاری ہو گیا، ایک ہی آدمی کے لیے تو نوکری مانگ رہا۔ تو انگریز نے کہا کہ مولانا تم تو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ جاؤ، مسلمانوں کے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، جو آسمان کی سرکار خدا تم کو دے گی وہ زمین کی سرکار انگریز تم کو نہیں دے سکتی۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بھوپال۔ بھوپال میں مسلمان کا بچہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، ایک پارہ قرآن پڑھتا تھا تو ماں باپ کو وظیفہ 1 روپیہ ملتا، جب 2 پارے شروع کرتا تو 2 روپے وظیفہ ملتا، جب 30 پارے ہوتے تو 30 روپے ماں باپ کو ملتے۔ اب غور کیجئے، 1 روپے میں 1 بیگھہ زمین خریدی جاتی ہے۔ بچہ ہمارا مکتب میں آیا، 1 پارہ پڑھا، 30 پارے مکمل کیے، ماں باپ کو 30 روپے مل گئے۔ ادھر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا، ادھر غریب ماں باپ قرآن کی برکت سے امیر بن جایا کرتے تھے۔ ایک ملک ہے انگلینڈ میں، ایک ملک ہے یورپ میں، اس کا نام ہے انگلینڈ۔ وہاں جو پرائم منسٹر تھا اس کی سالی مسلمان ہوگی۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھ رہا ہوں ہاتھ اٹھایا ہے، منہ چھپا لیا ہے۔ انگلینڈ میں جو وزیر اعظم تھا اس کی سالی مسلمان ہوگی۔ اب یہ پریس والے جتنے دیکھ رہے ہیں، چینل والے سارے کے سارے جمع ہو گئے، اس عورت کے سامنے مائک لے کر کے کھڑے ہو گئے، سوال کیا کہ تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ پرائم منسٹر کی سالی ہو، تمہارا جو بہنوئی ہے وہ عیسائی ہے، تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ اس کا جواب سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتی تھی تو مجھ کو سکون ملتا تھا، جب میں قرآن کا ترجمہ سنتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی، اور زیادہ سکون ملا۔
اور جب میں قرآن پر ایمان لے آئی تو اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا کہ شراب کے بغیر، گانے کے بغیر روز میٹھی نیند سوتی ہوں۔ قرآن کی برکت سے، قرآن پر ایمان لانے کے بعد ایسا سکون ملا کہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، گانا بجانا کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جہاں فری میں تعلیم ملے گی وہیں اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ منگنی کے بیل کا آدمی دانت دیکھتا ہے، منگنی میں تعلیم نہیں ملتی۔ جہاں جتنا پیسہ لگے لگانا ہے، قرآن کی تعلیم جتنی اچھی جہاں ہوتی ہو وہاں اپنے بچے کو داخل کر کے قرآن سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے۔ ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو۔ 20 سے 25 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ رہ گیا۔ آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں کہ لوگ چلے گئے تو میں تو اتنا گھبرا گیا تھا، میں سمجھ گیا جلسہ نہیں ہوگا، میلاد ہو گیا ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میلاد اگر بنا تو اگربتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، اور سب کا زندہ کا فاتحہ کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں اور جلسہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہاں جا کر کے بیدار ہوں گے۔ لگتا ہے کہ دوسرا رمضان لانا پڑے گا۔ لقمان حکیم کا آپ نے نام سنا ہے، ان کا بیٹا جب شادی میں جاتا تھا تو وہ منع کرتے، بیٹا شادی میں مت جاؤ، بارات میں جا رہے ہو مت جاؤ، ولیمہ میں جا رہے ہو مت جاؤ، شادی میں جا رہے ہو، شادی کی دعوت میں جا رہے ہو مت جاؤ۔ اگر بیٹا بولے کہ ابا کہاں جانا ہے تو کہنا کہ جنازے میں جاؤ، چاہے مسلمان کا جنازہ ہو چاہے ہندو کا جنازہ ہو، جنازے میں جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا حضور شادی میں روکتے ہو، جنازے میں جانے کے لیے بولتے ہو، تو باپ نے کہا کہ بیٹا شادی میں جاؤ گے 1 نمبر کے دنیا دار بنو گے، جنازے میں جاؤ گے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، 1 نمبر کے دیندار بن جاؤ گے۔ گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 دوست تھے اور ایک بیمار پڑ گیا، بیمار پڑ گیا، مرنے لگا۔ جب اس کے دوست کو خبر ہوئی وہ آیا، دوڑا دوڑا روتا ہوا آیا، سرہانے میں بیٹھ گیا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ میرا دوست مر رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا۔ رات بھر روتا رہا، سرہانے میں بیٹھ کر کے آنسو بہاتا رہا۔ گلستان میں لکھا کہ خدا کی قدرت دیکھیے، جب صبح ہوئی جو بیمار تھا وہ اچھا ہو گیا، جو رو رہا تھا اسی کا جنازہ ہو گیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا جواہر لال نہرو۔ جب وہ بیمار پڑے، ڈاکٹر علاج کرنے لگا تو ڈاکٹر سے کہا میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ 3 دن کے بعد اخبار میں اعلان چھپا کہ ملک کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو انتقال کر گئے۔ موت دعوے کے خلاف آتی ہے، لاکھ کوئی دعویٰ کرے، موت کا وقت آ گیا، موت نہیں چھوڑتی۔ یہ بستی ہے، اس کا نام ہے شکارپور۔
ایک آدمی بستی میں، اس بستی میں کتا پالتا تھا، 1,00,000 روپیہ کا کتا خرید کر کے لایا اور بکری کی طرح کتے کو پال رہا ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر کے کتا پالتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ سمجھدار آدمی بولا اسی لیے تو پال رہا، فرشتہ جب میرے گھر میں آئے گا نہیں، روح نکالے گا نہیں تو میں زندہ رہوں گا، 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں۔ اس عقلمند آدمی نے کہا اللہ کا بندہ کتا بھی تو مرتا ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مشکل سے 15 منٹ کا جلسہ رہ گیا، آپ بھی سوچیں گے ابھی تو 5 منٹ بولا تھا کہ 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اب 15 منٹ بول رہا ہے، آگے جا کر کے پھر بولے گا 15 منٹ، ہم لوگوں کا پورا پنچر ہی کر دے گا۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، جوان کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ میں جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہوں سنانے کے لیے؟ کھڑگپور سے آ رہا ہوں۔ کھڑگپور میں نکلا ہوں 4 بجے اور یہاں بارسوئی پہنچا ہوں 5 بجے، اور قاری روح اللہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے جلسے میں عشاء کے وقت میں پہنچا ہوں۔ اتنی دور سے یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو آپ کا جتنا فائدہ اتنا میرا بھی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا۔ اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے، پیچھے میں ایک نوجوان پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں، وہ پتھر چلا رہا ہے، 10 بار پتھر مارے، اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا تو جوان ہے وہاں چھپا ہوا ہے، پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی پر پتھر چلا رہا ہے۔ قریب گئے، جوان سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا، مارے شرم کے سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے کہا کہ تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ارے 10 بار پتھر کیا مارتے ہو، 100 بار بھی اگر مجھے پتھر مارو اور تم جہنم سے نجات پا جاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ،
تو مجھے ان پتھروں کی چوٹ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، جب ہم لوگ مریں گے نا تو ہمارا مال ہمارے بچوں میں بڑھ جائے گا، لیکن ہمارے نبی جب انتقال فرما گئے تو ہمارے نبی کا مال امت پر صدقہ ہو گیا، بیٹی کو نہیں ملا، نواسے کو نہیں ملا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ دو لکھی، نبی کا مال بھی اگر ہمارے مال کی طرح ہماری اولاد کو ملتا تو اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو موت کی تمنا کرتا۔ نبی کی موت کی تمنا کرنا کفر ہے، ادھر وہ تمنا کرتا، ادھر ایمان سے نکل جاتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا مال ہی صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسے کو نہیں۔ دوسری وجہ، ہمارے نبی نے اپنی امت پر سارا مال صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا، نواسے کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ لکھی، اس لیے کہ کوئی ہو سکتا تھا کہ نبی کا امتی کھڑا ہوتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا، انگلی اٹھاتا کہ نبی نے مال اس لیے جمع کیا تھا کہ مرتے مرتے اپنی بیٹی کو دے کر کے چلے جائیں، اپنے نواسے کو مالا مال کر کے چلے جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ نبی نے اپنا مال اپنی امت پر صدقہ کر دیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی، بیوی نے پوچھا کہ سر میں تکلیف ہے، مالش کر دوں؟ کہا سر میں تکلیف نہیں۔ پیٹ میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کہا پیٹ میں بھی درد نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بے چین ہیں، کروٹ لیتے ہیں، سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا عائشہ میرے تکیے کے نیچے غریب کا مال ہے، صدقے کا مال ہے۔ اب یاد آیا، غریبوں میں بانٹ نہیں سکا، محتاجوں کو دے نہیں سکا، صدقے کا مال، غریبوں کا مال تکیا کے نیچے رہ گیا۔ اب یاد آیا، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کل صبح کوئی نہ کوئی غریب سائل دروازے پر آئے گا، یہ مال تکیے کے نیچے سے نکال کر کے آپ اس کو دے دیجئے گا، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، آرام کر لیجئے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ غریبوں کا مال میرے تکیے کے نیچے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں میرا جنازہ اٹھ جائے، میں خدا کے پاس غریبوں کا مال لے کر کے جاؤں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، پہلے اپنا مکان بنائیں گے، بعد میں مدینہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پیک ہے، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، رب کا دلارا جگ کا پیارا، دل کا ٹکڑا آنکھ کا تارا، ارض و سمار عالم سارا، ارض و سمار عالم سارا، سب ہے اس سے اسفل و کمتر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی و رہبر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر۔ تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے۔
آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں. آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہے. اور اگر جلسہ ختم ہونے تک اگر آپ صحیح ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم قبرستان بھی پہنچا دیں گے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے. مصیبت کو دیکھیں گے، زمین میں پاؤں پٹکیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا ہے آباد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے. پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے. مر جاتے ہیں عاشق زندہ، مر جاتے ہیں عاشق زندہ، رہ جاتی ہے یاد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. عشق بغاوت کر بیٹھے تو دنیا کا رخ موڑ دے، آگ لگا دے محلوں میں اور تاج شاہی توڑ دے. موت سے کھیلے سینہ تانے، موت سے کھیلے سینہ تانے، کچھ نہ کرے فریاد. زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. آپ لوگ تو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ نظر لگاتے رہیے، ہم اتارتے رہتے ہیں. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جس حال میں بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. مسجد سے جب آذان کی صدا لگے تو آپ خاموش ہو جائیے، دھیان ادھر دیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مسجد سے آذان کی صدا لگی، آپ نے زبان پر تالا لگا لیا اور خاموشی سے آذان کو سنتے رہے. آذان مکمل ہوئی، آپ نے دعا پڑھ لیا. آپ کو اس ادب سے کیا ملا؟ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آذان کے ادب کی وجہ سے، خدا رسول کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ مرتے وقت میں کلمہ اور ایمان نصیب فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد سے آذان کی صدا آ رہی ہے، مسلمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آذان کی طرف دھیان نہیں ہے، کھینی لٹا رہا ہے، کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سمدھی کو پلا رہا ہے، داماد کے لیے مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں. آذان کی صدا لگی، آذان کی صدا لگی، آذان مکمل ہو گئی، آدمی اپنے کام میں لگا رہا. حدیث کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ادھر آذان ختم ہو اور ادھر سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جائے. ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. مسجد سے آذان کی صدا لگ رہی ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بغل میں بیوی ہے، عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہا کون ابو بکر کی بیٹی؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے. بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا، آپ نے میرے دادا کو نہیں پہچانا؟ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ،
جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد بھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے۔ جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے پچھتائے۔ آقائے گدا پروے آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پہ، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گی۔ نبی کے سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے۔ بڑی امید کرتا ہوں کہ اللہ اس برکت سے قبولیت کی گھڑی میں، اس قبولیت کی گھڑی کی برکت سے اللہ ہمارے جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ عجب تیری محفل میں دیکھا تماشا، عجب تیری محفل میں دیکھا تماشا، کہیں روشنی ہے کہیں ہے اندھیرا، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے۔ مبارک تجھے ہو تیرے دل کی دنیا، میری زندگی کا کوئی غم نہ کرنا، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے۔ بڑا چھوٹا جلسہ، بہت مختصر، سڑکوں پر زیادہ، پنڈال میں کم، لیکن جو کچھ بھی ہے بچا کچا سرمایہ ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ضمیر کو ایمان کو زندہ فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی مصیبت کو دیکھیں گے روئیں گے، دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 3 سوال ہے، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ مصیبت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے، دوسری مصیبت سے گناہ معاف ہوتا ہے، اور تیسری مصیبت اپنے گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ کون سی مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے، کون سی مصیبت سے گناہ معاف ہوتا ہے، کون سی مصیبت اپنے گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس ملک میں انگریز آیا، مسلمانوں کو 3 طرح سے برباد کیا، مسلمانوں پر انہوں نے 3 ستم ڈھائے، پہلا ستم، دوسرا ستم، آخری ستم کیا تھا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، مسلمان اور کھجور کا درخت دونوں برابر، مسلمان اور گھوڑا دونوں برابر،
मुसलमान और खेती दोनों बराबर। कैसे? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जनाजा पढ़ाने में देर नहीं लगे। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 मुसीबत होती है। एक मुसीबत से दर्जा बुलंद होता है। मुसीबत घर में आई तो क्या कहता है कि अल्लाह जो जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमा देता है। मुसीबत आई, जबान से शिकायत नहीं, घर में तकलीफ है, सर को आसमान पर उठाया नहीं, खामोशी के साथ सब्र कर रहा है कि अल्लाह इस बुरे दिन को अच्छे दिन से तब्दील फरमाएगा। इस मुसीबत से अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। तीसरी मुसीबत है, मुसीबत आई, खुदा की नाफरमानी शुरू कर दिया, खुदा की शिकायत शुरू कर दिया, जमीन और आसमान को सर पर उठाना शुरू कर दिया। इस मुसीबत से पिछले गुनाह हुए हैं जिसकी सजा इस मुसीबत से मिल रही है।